جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دارالفتہ اہل سنت میں الحمدللہ ہمارا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، بلکہ وہ چہرے ہیں کہ جن کو آج شاید اس صورت میں آپ پہلی دفعہ ہی دیکھیں گے۔ الحمدللہ لاہور کے اور راولپنڈی کے ہمارے مفتیان کرام وہ تشریف فرما ہیں، اور ایک تحقیقات شرعیہ کے مشورے کے سلسلے میں یہ حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو غنیمت جانا ہے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہمیں بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی انس صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی ساجد صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی عرفان صاحب ہیں، حضرت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے، اور مفتی نوید چشتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا اقبال جو ہے وہ بلند فرمائے۔ ان دنوں میں بطور خاص قربانی کے جب ایام آتے ہیں تو ایک گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ جانوروں کی خریداری میں وہ مصروف رہتے ہیں، اور مین چیز یہی ہوتی ہے کہ جانور تو پورا سال ہی خریدتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کو ظاہر ہے پورا دیکھنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد ہی لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی کے جانور قربانی کے قابل وہ نہیں رہتے۔ اچھا، کچھ جانوروں کے بارے میں ایسا مشہور ہو جاتا ہے، آپ پنجاب سے تعلق ہے خاص طور پہ، تو پنجاب میں بڑا کہتے ہیں بھئی یہ کٹا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہمارے کراچی میں اس کو بھینسا بولتے ہیں، وہاں بھی بھینسا ہی بولتے ہیں۔ تو یہ بھینسا ان کی قربانی کے حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ پنجابی میں اس کو کٹا کہتے ہیں، اردو میں اس کو بھینس کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی اس کا لفظ الجاموس موجود، بھینس کا۔ تو جب یہ عربی میں ہے، اور اہل عرب میں اگرچہ اس حد تک نہیں پائی جاتی تھی آقا علیہ السلام کے دور میں، اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ مشہور معروف جو ہے ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ان کے بعد جب محدثین آئے، آئمہ حضرات آئے، اور اس کے اوپر آثار موجود ہیں کہ بھینس کو بھی گائے ہی کی ایک جنس شمار کر کر اس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، جس طرح اس کے دیگر گوشت کے بارے میں ہم سب کھاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جو ہے وہ دیگر جنس کے اعتبار سے اس کو گائے ہی کا ایک جنس قرار دیا، کیونکہ گائیں کئی قسموں کی ہوتی ہیں، تو اس کے جنس میں لا کر اس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ جس طرح گائے کے اندر 7 حصے ملائے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس بھینس کے اندر بھی 7 حصے ملائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح گائے کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس بھینس کے اندر، جس طرح گائے کے گوشت کے احکام ہے بے عین ہی اسی طرح اس بھینس کے احکام ہیں۔ تو یعنی یہ بیل والی کیٹیگری میں آئے، بالکل وہی عمر ہونی چاہیے جو بھینس کی ہے، وہی اس کے جو ہے نا عیب سے پاک ہونا، بے عین ہی سب وہی لوازمات ضروری ہیں جو گائے کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی بہیمۃ الانعام فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں پوری قربانی کے لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ جو، اور ان میں سے یہ بالکل واضح طور پر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اس طرح کے آثار میں سے جاموس کا جس میں تذکرہ بھی، یعنی یہی بھینس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں اس کا کیوں شوشہ اٹھ جاتا ہے، اور اس وجہ تو البقر اللفظ استعمال ہوا ہے، وہ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اہل لغت البقر کے اندر ہی الجاموس کو بھی شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ بکر جس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، تو جاموس بھی اسی کے اندر اہل لغت شمار کرتے ہیں۔ اس طور پر بھی دیکھا جائے
تو یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے جی تو زکوٰۃ کے معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف بیل گائے پہ جو قربانی کے معاملے میں اختلاف کی کوشش کرتے ہیں نا، زکوٰۃ کے معاملے میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جس طرح جانوروں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اس میں گائے کی جو تعداد ہے کہ 30 گائے ہونی چاہیے، تو اس کے اندر بھینس کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 گائے ہیں، 20 بھینسیں ہیں، تو یہ 30 ملا کے زکوٰۃ لازم کر دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو وہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کو گائے کی جنس سے شمار کر کے اس پر زکوٰۃ کے وہی احکام لگائے جاتے ہیں جو گائے کے ہیں، اور آپس میں ملا کر نصاب پورا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں جب اختلاف نہیں کیا جاتا تو قربانی کے معاملے میں اختلاف کیوں کیا جاتا ہے؟ زبردست۔ جب وہاں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی کی جنس سے ہے، تو اسی طریقے سے قربانی کے معاملے میں بھی اس کو جائز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ گائے کی جنس سے ہے۔ گائے کی جنس سے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بکری اس کی جنس سے، بھیڑ، دمبا، چھترا یا جو بھی کہتے ہیں، یہ سارے ایک ہی جنس میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے یعنی ان کے مادہ کا ذکر ہے، نر خود شامل ہے اس میں، ایسے ہی ہے، اس میں بھی ایک کا ذکر ہو تو جو اس کی جنس سے ہوتے ہیں وہ سارے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طریقے سے یہاں جب گائے کا ذکر ہو گیا تو گائے کے ساتھ جو بھینس ہے، جو کہ وہ بھی اس کی جنس سے ہے، اس کے دوسرے شرعی احکام سارے اس کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے معاملے میں بھی اس کو شامل کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ نبی صاحب، بات ہوئی ہے آج کل جانور بھی بہت ہیں، تو حضرت نے زکوٰۃ کی بات کی ہے، تو جانوروں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی کوئی خاص شرائط ہوتے ہیں کہ اس کیٹیگری کے جانور ہوں یا اوورالی کی جس نے گھر میں اگر 10-12 پالے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ جو گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں ان پر جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان میں ایک خاص شرط ہے کہ وہ سائمہ جانور ہوں۔ وہ جانور اگر ایسے ہیں کہ گھر میں رکھتے ہیں، گھر میں ہی ان کی خدمت کرتے ہیں، گھر میں ہی ان کو چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں خود خرید کر یا اپنے پاس سے یا اپنے گھر سے، تو پھر اس صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ وہ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہوں اور وہ وہاں سے ہی کھاتے پیتے ہوں اور آپ اپنا گھر سے یا اپنے خرچے سے ان کو نہ کھلاتے ہوں، تو پھر اس صورت میں ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ان کی ایک خاص تعداد ہے، جب وہ تعداد پوری ہوگی تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے 1 2 4 6 رکھے ہوئے ہیں جانور تو اس پر، جیسے گائے ہیں تو 30 ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اونٹ ہے تو وہ 5 ہوں گے یا اس سے زائد ہوں گے تو پھر قربانی ان پر ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہوگی تو نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے باقی لیکن اوورال ان کی شرط یہی ہے کہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، وہ گھر میں ان کو کھلاتے نہ ہوں۔ لیکن مطلب اگر ہمارے اکثر جس طرح باقاعدہ ان کو گھر میں پالا جاتا ہے، چارہ بھی خود ڈالتے ہیں، تو اس طرح بھلے ان کے پاس ہمارے ہاں بھی دونوں طریقے رائج ہیں۔ مطلب اچھا جی جو بینسیں وغیرہ ہیں یہ تو عموماً جو ہے وہ گھر میں ہی ان کو کھلاتے ہیں یا اکثر سال کا حصہ وہ گھر سے ہی کھاتی ہیں۔ لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جیسے بھیڑ بکریاں جنہوں نے بہت زیادہ رکھی ہیں، خصوصاً ہمارے اگر کشمیر کی دیکھی جائیں تو مظفر آباد ہے یا اس طرح کے علاقے ہیں، ان کے پاس چرواہے ہیں، بہت بڑی بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں ان کے پاس 2 2 4 400 ہزار 2 2 ہزار بکریوں کے۔ اب وہ اکثر سال کا حصہ جو ہے وہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو یہ سندھ کے ایریاز ہیں، اسی طریقے سے جو بلوچستان کے ایریاز ہیں، ان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہاں پر ان کے پاس جو جانور ہیں وہ گھر میں ان کو نہیں کھلاتے زیادہ، وہ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ سال کا اکثر حصہ باہر گزارا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ سائمہ کے حکم میں آئیں گے اور پھر زکوٰۃ کی شرائط پائی جانے کی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے، سائمہ جانور یہ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ باہر سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتا ہے، سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ باہر چر کر۔ ہاں، دونوں صحیح فرما رہے ہیں آپ، دونوں طرح کی کیٹیگری۔ ایک ہمیں زکوٰۃ کورس جب ہمارا ہوا تو میں بھی انس بھائی یہاں پہ جو گھڑاب کے اندر یہ کافی اندر کانگ جھنگ یا اس طرح کا کوئی علاقہ تھا، تقریباً 100 کچھ کلومیٹر آگے ہم گئے تو اس دوران راستے میں بڑے بڑے ریوڑ یہی دیکھے کہ لوگ باہر ہی چرا رہے ہیں اور اس طرح کا انتظام کر۔ پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اس طرح یہ باہر ہی چڑھ کر اس کا جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے۔ سائمہ میں ایک یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اس سے مقصود بچے دودھ لینا یا اس کو فربا کرنا ہو۔ اگر گوشت کے لیے پالا ہوا جانور یا یہ کہ اس کو تجارت کے لیے پالا ہوا ہے، گھر ہی پیدا ہوا ہے اس لیے کہ اس کو بیچیں گے، تو وہ پھر سائمہ میں شامل نہیں ہوگا، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ اس طرح زکوٰۃ نہیں کی۔ اچھا، دوسری چلے یہ بات آپ نے کی تو ساتھ ابھی جو یہ کیٹل فارم والے ہوتے ہیں ہمارے، یہ دوسرے جو جانوروں کو بطور خاص پالتے ہیں، بکرے بکریاں،
اور خریدتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہمیں قربانی پہ ان کو بیچنا ہے، تو کیا کہیں گے انس صاحب؟ یہ تو پھر مال تجارت بن جائے گا نا، پھر چاہے یہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، پھر وہ کیٹیگری سے نکل جائیں گے نا، کہ جو 30 بھینسیں ہوں یا 5 اونٹ ہوں یا 40 بکری ہوں، اس میں پھر مال تجارت جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کا جو عمومی نصاب رکھا جاتا ہے، اس لیول کے اوپر جب یہ مال تجارت پہنچے گا تو اس کے اوپر اب زکوٰۃ کے احکام آ جائیں گے۔ یہ صرف یہ جانور نہیں، کئی اور بھی کئی جانور ہوتے ہیں، پولٹری فارم، مرغیاں ہیں، طوطے، کبوتر، اس طرح جنہوں نے بھی تجارت کی نیت سے یہ سامان خریدا ہوگا پھر آگے بیچنا ہوگا، تو جو اس کا ایک نارمل ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ قربانی کے بھی الگ سے احکام آئیں گے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اپنی، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے بھی آئیں گے، فطرے کے بھی آئیں گے، بلکہ حج کے بھی آ سکتے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین اس طرح کی چیزوں کو ہمیں یہ معلومات لینی چاہیے۔ جانوروں کا شعبہ بھی اس میں بڑے شرعی احکام ہیں، پالنے کے اعتبار سے، شراکت داری کے اعتبار سے، کسی دوسرے کو جانور دے دیتے ہیں کہ آپ پالیں، آخر میں جا کر نفع اس کا تقسیم کرتے ہیں۔ اور بالخصوص اب جو یہ قربانی کا ایک ایونٹ ہے اور یہ سلسلہ ہے، اس میں تو ایک بڑے پیمانے پر یہ تجارت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگ ابھی سے ہی اگلے سال کے لیے بھی باقاعدہ لے کر جانور وہ چھوڑتے ہیں اور اس کے پورے انتظام کرتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں۔ تو اس میں لازمی پوچھنا چاہیے، تجارت کی کیٹیگری ہے تو زکوٰۃ کے احکام وہ جدا دے، اور جو اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جدا مسائل آتے ہیں۔ جانوروں میں شراکت داری کس طرح ہو سکتی، کس طرح نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس میں احکام ہے۔ اور صرف یہ کاروباری نہیں ہے، ابھی آپ خرید کر اپنے گھر کے لیے بھی لائے ہیں، آپ چند افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی شراکت داری کے اس میں بھی مسئلے آئیں گے کہ آپ نے کس طرح اس کی قربانی ہو، کس کو شریک کر سکتے ہیں، کس کو شریک نہیں کر سکتے، کس کو شریک کرنے سے کہیں ایسا تو نہیں دیگر کی قربانی نہ ہو۔ اچھا قربانی ہوگی، اس کے بعد گوشت کی تقسیم کاری کیا ہے۔ تو جانور میں جب بھی آپ شرکت کریں گے تو اس میں کئی طرح کے مسائل وہ بہرحال درپیش ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کی رہنمائی لینی چاہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ ماشاء اللہ، مرحبا مفتی صاحب، آج تو واقعی مختلف پھولوں کا گلدستہ خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے بتائے ہوئے مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سے عرض تھی کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد ہے اور ان کے بے شمار سوٹ ہیں، اتنے سوٹ ہیں کہ وہ تقریباً اگر باری باری پہنے تو 2-3 مہینے گزر جائیں اگلے سوٹ کی باری آنے میں، اور اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوں، لاکھ سے کم ہوں، اور 1-2 بالی اور انگوٹھی سونے کی ہو، تو کیا اس پر یہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرا یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر عورت جہیز لے کے آتی ہے اور خاوند کے نکاح میں ہوتی ہے تو وہ عورت کے ماں باپ ہی اپنی بیٹی کو عطا کرتے ہیں، تو کیا وہ اس بیٹی کا ہے یا شوہر کا ہے؟ کیونکہ عورت کہتی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں تو سب کچھ آپ کا ہے، لیکن جب وہ باتیں چلتی ہیں تو پھر کہتے نہیں میرے ماں باپ نے دیا ہے۔ اس کی بھی رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، لیکن پورا ایک باب اور چیپٹر گویا کہ اس کے اندر وہ آ جاتا ہے، اس کو ہم بالخصوص شامل کریں گے۔ اور بلکہ میں نوید بھائی آپ سے ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ایک خلاصتاً، جیسے انہوں نے تو ایک اوورآل بات کی ہے اور اس میں کافی اسی میں کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، کچھ حاجت سے زائد چیزیں ہیں، تو ان سب کو ایسی کیا خلاصہ بنے گا کہ نصاب قربانی کے حوالے سے؟ دیکھیں انہوں نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے اندر انہوں نے 3 چیزوں کا تو ذکر کیا ہے۔ ایک ادبالی ہے ان کے پاس، کچھ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ سوٹ ہیں، اور سوٹ اتنے ہیں کہ اگر روزانہ بھی پہنے تو وہ بتا رہے ہیں کہ 2-3 مہینے تک وہ ان کے پاس چلتے رہیں گے۔ تو اس مسئلے کا جواب انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے ایک نصاب کے حوالے سے ذکر کر دیتا ہوں کہ قربانی کا جو نصاب ہے یہ اس میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے ساتھ نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، تو جب سونا 7.5 تولے ہوگا تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ان کے پاس سونا بھی ہے، ساتھ چاندی بھی ہے، یا سونا ہے ساتھ روپیہ پیسہ ہے، یا سونا ہے ساتھ مال تجارت ہے، یا سونا ہے اور ساتھ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیزیں ہیں، تو اب اس صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولے سے نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو 52.5 تولے چاندی پر لے آئیں گے۔
اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک دونوں چیزیں مل کر بن جاتی ہیں، سونا بھی چاندی بھی، یا سونا روپیہ پیسہ، یا سونا مال تجارت، یا سونا اور حاجت اشیاء سے زائد سامان، تو پھر اس صورت میں وہ صاحب نصاب ہوں گی اور ان پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی واجب جی، اب یہ جو انہوں نے صورت ذکر کی ہے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس سوٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر روزانہ پہنے تو 2-3 مہینے ان کو لگ جائیں۔ تو اب اگر وہ روزانہ سوٹ پہنتے ہیں، یا وہ سوٹ ایسے ہیں کہ جو ان کے استعمال ہونے والے ہیں، بھلے وہ سال میں ایک دفعہ استعمال ہوں، بھلے وہ کسی فنکشن وغیرہ میں استعمال کریں، بھلے وہ کوئی غمی خوشی کے موقع پر استعمال کریں، اگر استعمال ہوتے ہیں تو وہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہیں وہ سارے کے سارے حاجت اصلیہ میں ہیں، چاہے وہ 100 سوٹ ہوں، چاہے 50 ہوں، چاہے 20 ہوں، چاہے 30 ہوں، وہ سارے حاجت اصلیہ میں آئیں گے۔ لیکن استعمال ہوتے رہتے ہیں، جی استعمال ہوتے رہتے ہیں ان کے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کوئی پرانا ہو گیا تو اب اس کو استعمال نہیں کر رہے، یا کوئی اور ایسا ہے کہ جو کسی ایک فنکشن کے لیے تھا اب اس کے بعد وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی اور ایسی صورت ہے کہ جس کے ان کے استعمال میں ہی نہیں، اب استعمال نہیں کرنا، تو پھر تو وہ حاجت اشیاء سے زائد ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جو ان کے پاس سونا ہے تو وہ سونا اور ان کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، ان دونوں کو دیکھیں گے کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچتا ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر جیسے انہوں نے کہا کہ لاکھ سے کم ہے روپیہ، تو اب لاکھ سے کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے، کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تقریباً آج کل 80,000 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، 77-78 یا 80-82 اتنا بن رہا ہے۔ تو اگر اتنا ہے اور یا سونے کے ساتھ مل کر وہ بن جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں اور ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے پاس اس سے کم ہے، وہ سونا اور روپیہ پیسہ مل کر اس سے کم ہے، اور سوٹ ایسے ہیں کہ واقعتاً وہ پہنتے ہی ہیں، مطلب کبھی بھی کسی بھی فنکشن کسی بھی موقع پر، ایسے نہیں ہیں کہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، تو پھر اس صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں یہ تو بالکل ایک بارڈر والی کیفیت ہے نا، کہ کسی کے پاس اور ہے ہی نہیں ہے، ابھی گھر کے کیا ہر آدمی اپنے سوٹ گنے گا کتنے اس کے رکھے ہوئے ہیں، یا ساجد صاحب کیا کہیں گے کہ بعض اوقات یہ جو اتنی ملا کے ہم نصاب بنا رہے ہیں، اگر کسی کے پاس ویسے ہی لاکھ روپے موجود ہے، 80,000 روپے موجود ہے، یا اتنا ہی اس کے پاس واضح سونا ہے چاندی ہے، تو پھر بھی اس کو کوئی گھر کے سامان گننے پڑیں گے؟ دیکھیں جس طرح نصاب بیان کیا ہے مفتی نبوی صاحب نے، تو وہ واضح بات ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو اماؤنٹ ہے وہ نصاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس اگر پیسے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں اتنے موجود ہیں، پھر چاہے آپ دوسرا شامل کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ ویسے ہی صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ اگر پیسے کم ہیں تو پھر آپ سونے کو یا دیگر چیزوں کو ملا کے پھر دیکھیں گے۔ تو اوورآل ہم نے یہ 3-4 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، سونا چاندی، کرنسی اور حاجت سے زائد چیزیں، ان چیزوں کو ملا کے دیکھنا، یہ ظاہری بات ہے وہ ملائے گا جس کے پاس ایک چیز سے نصاب پورا نہیں ہو رہا۔ اگر ایک ہی سے پورا ہو رہا تو پھر اس کو ملانے کی اور حساب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ظاہری بات ہے وہ زکوٰۃ دے گا، یا اپنا اگر وہ قربانی کا سیزن ہے تو وہ قربانی کی جو واجب بنتی ہے وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جہیز جو بیوی کہتی ہے کہ میں تو آ گئی اب آپ کے گھر، شوہر کو کہتی ہے جہیز بھی وہ آپ کا ہے، میں بھی ادھر ہی آپ کے گھر ہوں، تو جب یہ بات ہوتی قربانی کی تو اس وقت یہ کہہ دیتی ہیں، اور جب کبھی ویسے ہوئی بات ہو تو بیوی کہے کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے، یہ تو میرے والد نہیں دیا ہے۔ یہ ہے کہ اس کا بیسک، اور اس طرح کے کئی مسائل ہوں گے جس میں حاجت اور غیر حاجت، حاجت سے زائد کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو یہ شوہر دیکھے بیوی دیکھے؟ یہ انہوں نے خود ہی اس کے سوال کے اندر ہی کہہ دیا کہ جب کوئی آتی ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو اصل یہی ہے کہ جس کی ملکیت میں ہے، جس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا وہی مالک ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہ ہوتا ہے کہ عورت آ کر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے کہ یہ تیرا ہی ہے، میں نے تجھے دیا، ویسے استعمال کی ویسے اجازت دیتی ہے، اس کو مالک نہیں بناتی، مالک نہیں ہونا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر ہے، شوہر اگر گفٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیوی کا ہو گیا، لیکن اگر شوہر ہی کی طرف سے سونا پڑا ہوا، جیسے بعض خاندان میں ایسا رائج ہوتا ہے کہ وہ جو شوہر کی طرف سے سونا پڑا ہوتا ہے وہ بیوی کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ بعد میں شوہر ہی رکھ لیتا ہے نا۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے خاندان میں جو چیزیں رائج ہیں، جو اللہ معاف کرے طلاق کے بعد چیزیں ملکیت ہوتی ہیں، اس کو پہلے شمار کر لے کہ میں نے جو بعد میں کہنا نا یہ میرا ہے، اس کو ابھی بھی اپنا سمجھے، صرف اس وجہ سے کہ چلو زکوٰۃ اس کے اوپر پڑ جائے، قربانی اس کے اوپر پڑ جائے، میرے اوپر نہ پڑے، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ ہیلے بہانے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے، اگرچہ تھوڑی سی تنگی آئے گی بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا۔ اور قربانی بعض دفعہ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی جتنے پیسے آپ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں حاجت سے زائد، اتنے کا تو ایک بکرا بھی نہیں مل رہا، کئی کہتے ہیں جی اتنے میں بامشکل حصہ مل رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی ڈالائے۔ تو لیکن اگر اللہ کے احکام کی ہم پیروی کریں گے
تو پھر ہم اس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں. بیوی یہ نہ کہے کہ جی میں تو کماتی ہی نہیں ہوں, میں کہاں سے لاؤں, میں کیسے سونا بیچوں, یہ تو میرے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے. ایسا نہ ہو. شوہر سے عرض کرے کہ آپ اس کا کوئی انتظام کر دیں. اگر شوہر نہیں کر رہا تو بجائے اس کے کہ قربانی کے دن ضائع ہو جائیں, گزر جائیں, اور وہ بعد میں پورے بکرے کی قیمت واجب ہو, تو بندہ تھوڑا بہت جو ہے اسی سے قرض لے, حصہ ڈال. ہاں یہ بات سوچتے ہیں, ابھی 50,000 ہمارے پاس موجود ہے, بقیہ تو سامان ہے. جی 50,000 کا نہ کوئی بیل آئے گا, نہ کوئی اس طرح کا جانور آئے گا. تو بعد کا لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ پھر بڑا ہی جانور ہمیں لینا ہے, تو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں, جس پہ واجب آ رہا ہے وہ حصہ ڈال کے بھی اپنی قربانی ادا کر دیں. باقی جتنا زیادہ پیسہ اس راہ میں خرچ کریں گے, اور یوم نحر کو احراق دم یعنی خون بہانے اور یہ جو اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کو عمل محبوب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ پیسہ جو خاص قربانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, خرچ کیا جاتا ہے, یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. مزید کچھ کالز. میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی جانور ہے جس کو گاڑی سے اتارتے وقت اس کو کھروچ لگ گئی یا زخم ہو گیا نظر آتا ہے, تو کیا یہ عیب دار کہلائے گا؟ ایسے جانور کو ہم خرید کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بکرا ہے اور اچھا لمبا نظر آتا ہے, لیکن 1 سال میں کچھ دن کم ہے, تو ایسے بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں. ٹھیک ہے, عرفان صاحب کیا کہیں گے؟ جب جانور کو اتارتے ہیں تو اس وقت کچھ نہ کچھ اس کی کچھ کھال اتر جاتی ہے, کچھ وہ زخمی ہو جاتا ہے, اور لیکن ایسا کوئی نہیں کہ ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی اس طرح کا نہیں, لیکن خراش آ جانا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. اچھا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی سی خراش آئی ہے یا تھوڑی سی اس کی جلد اکھڑ گئی ہے, تو یہ بڑا عیب تو نہیں ہے کہ جو قربانی سے مانے ہو. ٹھیک ہے, لہذا قربانی تو ہو جائے گی, تو اس طور پہ اس کو خرید بھی سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا بھی معاملہ اگر عیب والا یا خراش والا یا جلد اترنے والا ہوگا تو وہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے. تو لہذا اگر ایسا جانور ہے کہ جس کو اتارتے وقت اس پہ خراش آ گئی ہے یا اس کی جلد جو ہے نا وہ تھوڑی سی اتر گئی ہے, تو ایسے جانور کو پھر خریدنے سے بچنا چاہیے. ہاں ایسا ہے کہ وہ لے کے آ گئے نا اپنے علاقے میں, اتار رہے تھے, اتارتے ہوئے ٹرک سے جیسے ہی اتارا ہے نا اس کو, اب اس کے پاؤں میں خراش آ گئی, کچھ جانور وہ ادھر سے کھال کے اندر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں خون بہتا جا رہا ہو, کوئی زخمی ہو گیا ہو اتنا بڑا. جی میں عرض کیا ہے کہ قربانی ہو جائے گی جانور کی نا, اور اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ اس کی خراش کو پھر پور کرنے کے لیے نا کوئی ٹریٹمنٹ کر لی جائے, ٹھیک, کوئی دوائی وغیرہ لگا لی جائے تاکہ قربانی کرنے کے وقت تک جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ ایسے کو پھر خریدنا کیسا, کوئی منڈی میں لاتے ہیں نا, صحیح تو منڈی میں لاتے ہوئے بیپاری کے جانور کو یہ مسئلہ ہو گیا, اب اس کو خریدنا کیسا. تو اس میں میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ اس کو نہ لیا جائے. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسی معمولی خراش ہے کہ قربانی کے دن آنے تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں. پچھلے دنوں ایک جانور اتارا ہے تو اس کی دم جو ہے نا وہ اٹک گئی کہیں, وہ پیچھے, اچھا وہ دم جو ہے وہ اس کے بال اس میں رہ گئے, دم جانور کے ساتھ آ گئی. مجھے آپ کا فتویٰ یاد آ گیا, آپ نے فتویٰ لکھا تھا پچھلے سال, یہ بال شمار نہیں کیے جائیں گے, کیا ہے وہ مسئلہ بیان کر دیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی دم کا لحاظ کیا جاتا ہے قربانی کے معاملے میں نا, کہ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گئی تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. 1/3 سے زیادہ ٹھیک ہے, اگر کٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. 1/3 سے کم کٹی ہے یا 1/3 کٹی ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی, لیکن مکروہ ہے. اور اس جو پیمائش ہے کہ 1/3 سے زیادہ ہے تو نہیں ہوگی, 1/3 ہے یا اس سے کم ہے تو ہو جائے گی, اس پیمائش میں جو ہڈی والا حصہ ہے گوشت, دم کی جو گوشت, دم کی گوشت والا جو حصہ ہے وہ شمار ہوگا. جو نیچے بال لٹک رہے ہیں نا یہ اس میں شمار نہیں ہوگا. یعنی لٹکتے ہوئے بال اگر کٹ گئے تو وہ نہ مکروہ ہے, یعنی 1/3 میں شمار ہی نہیں ہوگا کسی طریقے سے, سمجھو وہ عیب ہی نہیں ہے. تو اگر اس کے وہ بال کٹ بھی گئے تو اس کی وجہ سے قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بڑا, میں بھی جب جانور کو تصویر بھیجی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دم بھی اس کی گئی, لیکن انہوں نے جب بال بھیجے نا ساتھ کے, اتنے بعض ہوتے ہیں جانور کے دم, وہ بعض جانوروں میں حسن ہی ہوتا ہے نا, دم ان کی اور ساتھ بال بھی ہیں, تو بال ہی تھے وہ سارے, اتنے بڑے جو تھے وہ بال تھے, اور بقیہ دم تو اس کے جانور کی سلامتی اس کے ساتھ ہی وہ تھی. ساجد صاحب یہ مسئلہ سمجھا دیں. آج بکرا ہے ٹھیک ہے, اور وزن بھی اچھا ہے, خوبصورت بھی ہے, کچھ دن کم ہے, چل سکتا ہے کوئی 2-4 دن سال میں کم. دیکھیں قربانی کے جانور کی شریعت نے ایک عمر مقرر فرما دی ہے کہ اس عمر کا جانور ہوگا تو اس کی
قربانی جائز ہے، اور اس سے کم ہوگا تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس میں جو بکرا یا بکری ہے اس کی عمر 1 سال مقرر فرمائی ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ 1 سال جو ہے وہ پورا ہوگا تو پھر قربانی ہوگی۔ اگر 1 سال سے کم ہے، چاہے وہ کچھ دن کم ہے، 1 دن کم ہے، یا کچھ گھنٹے ہی سمجھ لیں آپ کم ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، پورا کا پورا 1 سال ہونا چاہیے۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر عید کے پہلے دن کوئی جانور پیدا ہوا ہے، تو اب پچھلے سال تو اب اگلے سال جب آئے گا تو عید کا پہلا دن جب آئے گا تو اس وقت اس کا جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ وہی ٹائم، وہی سیکنڈ، وہی منٹ جب آئیں گے جس ٹائم وہ پیدا ہوا تھا، تو وہ سمجھ لیں 1 سال اس کا پورا۔ اب اس میں اسلامی سال دیکھا جائے، اسلامی سال کے حساب سے ہوگا۔ اب مثال کے طور پر وہ شام 5 بجے وہ پیدا ہوا ہے، صحیح، تو آپ اگلے سال جو ہے عید کے دن اگر آپ 5 بجے سے پہلے قربانی کر لیں گے تو وہ سال اس کا مکمل نہیں ہوا۔ اتنا یہ بالکل ٹائم، اتنا بالکل، کیونکہ یہ تحدید ہے، حد مقرر کر دی گئی نا، جو عمر وغیرہ یا اس طرح کی حد مقرر کر دی جائے پھر اس حد تک پہنچنا لازمی ہے، اس سے کم ہوگا تو پھر وہ معتبر نہیں ہوگا۔ صرف ایک جانور کا استثناء کیا گیا ہے، بھیڑ اور دمبا، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ 1 سال کا ہو، لیکن اگر 6 ماہ کا ہے اور 6 ماہ سے زائد کا ہے یا 6 ماہ کا ہے اور اس کا قد وغیرہ اور اس کی صحت مند کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا لگتا ہے کہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، تو اس صورت میں اس کی جو ہے وہ قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ صرف اس کے ساتھ استثناء۔ اور یہ خیال اس کا رکھنا ہوگا، اچھا پہلے دن جیسے 10 ذی الحجہ کو ہے تو 11 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں؟ اس میں تو شبہ پڑتا ہے نا، وہ حدیث پاک میں مسنہ کا لفظ ہے نا، تو سن عربی میں دانت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ دوندا ہونا ضروری ہے، دوندا کا معنی 2 دانت والا نا، حالانکہ مسنہ کا معنی عربی ہی کی لغت سے بڑی عمر والے کو بھی کہتے ہیں، عمر کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے محدثین کا، بڑے بڑے ائمہ کرام کا علم جو لغت ہے اس کے اندر بھی اس کے معنی یہی ہے کہ اس کے معنی عمر ہیں، اور حدیث پاک کے تحت تمام ائمہ کرام نے، تمام چاروں کے چارے فقہاء کرام نے اس سے مراد اس کے دانت نہیں لیے، اور میر اہل سنت بھی کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جو خود چر کر کھاتے ہیں ان کے دانت اپنی عمر سے پہلے ہی 2 دانت نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ زور لگاتے ہیں زمین سے چارہ کھینچتے وقت، تو وہ 2 دانت اس کے نکل آتے ہیں۔ اور جو گھر میں پالا ہو، بعض دفعہ آپ اس کو جب پیار سے دانہ دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، تو وہ دانت اس کے سال کے بعد بھی نہیں آئے ہوتے، اچھا صحیح ہے، کیونکہ وہ زور نہیں لگا رہا ہوتا اس طور پر دانتوں کا۔ تو اس لیے جو شریعت نے معیار رکھے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، وہ یہی ہے کہ اس کا سال جو ہونا ہے، اور اسی طرح بھینس کا ہے، اسی طرح اونٹ کا ہے، وہ سالوں کا اعتبار ہے، دانتوں کو بطور نشانی ہم جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، حقیقی طور پر نشانی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوید صاحب ابھی آج کل تو بیپاری یہی آ کے منڈی میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھیرا ہے، اس کو آپ لے جاؤ، باقی یہ ہے پورا ہو گیا، سال کا پورا ہو گیا، دانت نہیں آئے، تو ہم کیا کریں کہ خریدار کو کیا اس وقت کرنا چاہیے؟ دیکھیں، خریدار کے لیے تو احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ جانور خرید رہا ہے تو اب اس کے پاس کوئی علامات، کوئی نشانی، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ اس سال پورے کا ہے۔ اگر اس نے خود گھر کا رکھا ہوا ہے، صحیح، یا اپنے کسی دوست نے رکھا ہوا ہے، یا کسی عزیز نے رکھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس پر اس کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ سکہ ہے، یعنی اتنا ہے کہ ایسا شخص ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس طرح کے معاملات میں دھوکہ نہیں دے گا، تو پھر تو اس صورت میں اس کا اعتبار کر کے اسے لیا جا سکتا ہے۔ یا خود اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا پتہ تھا کہ بکری نے بچہ دیا تھا یا گائے نے بچہ دیا تھا، اور وہ اس کو 2 سال، گائے کے بچے کو اور بکری کے بچے کو 1 سال پورا ہو گیا ہے، تو لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہو کیا گیا کہ لوگوں کے اندر جھوٹ بول کر اپنی چیزیں بیچنا عام ہو گیا۔ اب اس کے اندر جب تک ہمیں اس کی کوئی ایسی علامت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ پورے سال کا ہے اور اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت تک نہیں خریدنا چاہیے۔ اور اس کا اطمینان کب ہوگا کہ جب آپ اس کے 2 دانت دیکھ لیں، اگر دیکھ ہی لیں، جی دیکھ لیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، جی وہ اگر اس کے پہلے والے دانت گر چکے ہیں اور دوسرے 2 دانت نکل چکے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کو اطمینان ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ اب کیونکہ 2 دانت جو ہیں وہ اس کے عمر پوری ہونے کے بعد ہی تقریباً گر کر دوبارہ آتے ہیں، یعنی 1 سال 2-3 مہینے کا بکرا ہوتا ہے تو ہوتے ہیں، اور 2 سال 3-4 ماہ کی گائے یا بیل ہوتا ہے تو ہی اس کے دوسرے 2 دانت نکلتے ہیں، ویسے عموماً کم ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ اس کی عمر پوری ہے، تو آپ مطمئن ہو کر قربانی کر لیں گے، ورنہ شک میں ہی رہیں گے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے عموماً کہ خرید کر لے آتے ہیں،
اب بھائی نے دیکھا, عزیز و اقارب میں سے کسی دیکھا, محلے میں سے کسی نے دیکھا, وہ کہیں گے کہ یہ کیا آپ لے کر آ گئے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر خود جو ہے وہ اپنے دل میں بھی ہوگا, گلٹی فیل ہوگا کہ اتنا روپیہ بھی خرچ کر لیا اور پتہ نہیں قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اطمینان قلب کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ جانور وہی لیا جائے جس کے 2 دانت نکل چکے ہوں. ٹھیک ہے. تو بیسک عمر ہوا, عمر گھر پہ آپ نے پالا ہے, آپ کے پڑوس میں قریبی جس کو آپ دیکھتے آ رہے ہیں اور سچا آدمی ہے. منڈی میں اس طرح کے نہ اعتماد کیا کریں. بعض کہتے ہیں جی نہیں نیک پرہیزگار لگ رہا تھا, داڑھی بھی تھی اس کی, یہ بھی کہتے ہیں بھی داڑھی بھی تھی اور سب تھی تو ہم نے اس لیے اس کو. اچھا بات منڈی والے یہ کہتے ہیں قربانی آپ ہمارے اوپر چھوڑ دو. آپ کیسے چھوڑو گے, آپ کی اپنی قربانی ہے, آپ اپنی قربانی ادا کر رہے ہیں تو منڈی والوں پہ نہ چھوڑیں. اس لیے جہاں پہ اطمینان ہے وہی آپ اسی طریقے سے وہ کام کریں. گھر پالا ہوا ہے, سال پورا ہو جائے, ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کہ آپ دانت چیک کریں 2 ہوئے نہیں ہوئے, آپ سال پورا ہے تو آپ کر لیں. لیکن انہوں نے سوال ہی جو کیا نا اس میں 2-4 دن کا فرق ہے, تو اس کا مطلب ان کے گھر کا پلا ہوا ہے. تو ساجد صاحب اس کی کوئی گنجائش ملے گی بھلے موٹا تازہ جتنا بھی ہو 2-4 دن؟ اس پہ تو جیسے پہلے عرض کیا کہ جو تحدید ہے, حد بیان کر دی گی نا شریعت کی طرف سے, 1 دن بھی کم ہو تو نہیں ہو, 1 دن بھی کم ہو تو اس میں نہیں ملے گی گنجائش. ٹھیک ہے, 1 دن بھی کم ہو تو اس میں کوئی گنجائش نہیں. مزید سوال؟ ماشاء اللہ, مفتی انس صاحب کی اور مفتی عرفان صاحب کی بھی آج زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. حضور میرا یہ سوال تھا کہ قربانی جو ہے یہ رات کے اندھیرے میں بھی ہو سکتی ہے, اس والے سے ذرا رہنمائی عطا فرما دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. مفتی ساجد صاحب بھی ہیں, مفتی نوید صاحب بھی ہیں. مفتی نوید صاحب کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور باقی تینوں, بلکہ میں چاہوں گا یہ انہوں نے رات کے اندھیرے والا جو مسئلہ پوچھا یہ بھی ہم بیان کریں, ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا دارالفتاح کے حوالے سے. آپ کا دارالفتاح راولپنڈی میں کس جگہ پہ ہے؟ ہمارا دارالفتاح مرکزی دارالفتاح اہل سنت راولپنڈی صدر میں ہے. مین صدر کے اندر بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد ہے, اس کے بالکل سامنے ہے, جس کو کمپیوٹر والی گلی کہتے ہیں. کمپیوٹر والی گلی کے اندر دارالفتاح اہل سنت. لاہور کا حضرت کون تعارف پیش کریں گے؟ الحمدللہ لاہور میں داتا دربار کے قدمین شریفین ماشاءاللہ کی بالکل پچھلی گلی جو ہے نا, صحیح, وہ دارالفتاح اہل سنت, مکتبوں والی وہ جو ہے, جی مکتبوں والی, الحمدللہ بہت بڑے مکتبوں والی پوری گلی مشہور ہے. اس میں دعوت اسلامی کا ایک اپنا مکتبۃ المدینہ کی بہت بڑی بلڈنگ ہے, 4-5 فلورز کے اوپر ہے. اس کے پہلے فلور کے اوپر پورا فلور جو ہے الحمدللہ ایک بہت بڑا عالی شان قسم کا وہاں دارالفتاح ہے, وہاں افتاح مکتب بھی ہے ماشاءاللہ, وہاں اقتصادیات کا بھی شعبہ ہے الحمدللہ. تو یعنی ایک پورا تقریباً 12-13 مفتیان کرام وہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک اور ہے, جس بآسانی ملاقات ہے, سب سسٹم کیا ہے؟ بالکل آسانی سے, کہ داتا دربار سے پچھلی گلی مکتبۃ المدینہ کے پہلے فلور پہ. ٹھیک ہے. ساجد صاحب مولانا کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں لوگ, کیا کہیں گے آپ, کیا بتائیں گے؟ اصل میں شروع سے ہی ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم دینی احکام سیکھیں, علماء کے پاس اٹھیں بیٹھیں. تو اس طرح اگر جو شروع سے اس طرح تربیت کسی کی جائے, والدین کو دیکھا ہو, اپنے بڑوں کو دیکھا ہو, علماء کے پاس جاتے آتے ہیں, مسئلے پوچھتے ہیں, تو ان کا یہ جھجک والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بدقسمتی سے صورتحال یہی ہے کہ وہ کوئی ضروری مسئلہ کبھی طلاق کا ہو گیا تو وہ پوچھ لیا, وراثت کا ہو گیا تو پوچھ لیا, ورنہ عام طور پہ وہ مولویوں سے دور ہی بھاگتے ہیں یا وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہمارا شریعت کے احکام ہے کہ ہر جو پہلو ہے, آپ نے جو زندگی کا سفر ہے پورا, اس میں جو بھی آپ نے اقدام اٹھانا ہے اس کے پہلے آپ رہنمائی شریعت کی لیں. تو آپ کہاں سے لیں گے؟ ظاہری بات ہے علماء سے ہی لیں گے. تو اس کے لیے آپ اگر اپنے علماء کے پاس آتے جاتے رہیں گے تو اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. اور پھر آپ کو جو دیکھیں گے آپ کے اولاد, آپ کے قریبی عزیز وغیرہ, تو ان کا بھی یہ جھجک والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بڑوں کو یا ہم نے آپس میں کلچر میں یہ رائج نہیں کیا ہوا, تو اگر اس کو رائج کریں گے تو اس سے کافی یہ آسانی ہوگی. اس کے اوپر میں تھوڑا سا عرض کروں, تھوڑا سا ہمارے دارالفتاح اہل سنت میں نا جب نیا دارالفتاح بنا تو کئی احباب ایسے تھے جو وہ رابطے میں تھے نا, آئے دن مسئلہ پوچھتے تھے. ان میں سے ایک شخص تھے خالد نام کے, وہ منڈی میں کام کرتے ہوتے تھے اور شام کے ٹائم عمومی آئے دن دوسرے تیسرے دن دارالفتاح میں آتے تھے, ہمارے سے رابطے میں رہتے تھے, شرعی مسائل پوچھتے تھے. علماء کے ساتھ رابطے کرتے کرتے آج ان کی ساری اولاد عالم دین بھی ہے. کیا بات ہے. اور دارالفتاح اہل سنت بھی ان کا بیٹا ہے, وہ بھی ہمارے دارالفتاح میں. اچھا, ماشاءاللہ
کہ جہاں وہ خود رہنمائی لینے آتے تھے ہمارے ساتھ، ایک دوستی والا ماحول بن گیا، پیار محبت والا بن گیا، باتوں باتوں میں ان کا ذہن بنا، بیٹی بھی بیٹے بھی سارے کے سارے عالم بن گئے اور ایک ماشاءاللہ مفتی بن رہے ہیں، اور ایک خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جی اور ماشاءاللہ. جہاں علم آتا ہے نا، پھر آدمی ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے خیال کرتے ہیں. ورنہ بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے بارے میں، یہ تھوڑی دوسرے کے مال کے بارے میں یہ بھائی ٹھیک ہے لے لیا تو لے لیا، لیکن جہاں علم والے ہوتے ہیں تو وہ کئی اعتبار سے وہاں ان چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات اگر کوئی عالم دین آپ کی کسی بات کو سن کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا کچھ ایسا کہنے کہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ سختی مجھ پہ ہوئی ہے، وہ آپ کی ایک طرح کی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی شرعی غلطی کر کے آ چکے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، ڈاکٹر کو کیا فائدہ وہ مریض کو ڈانٹنے کا، لیکن کتنے نبی صاحب ایسے مریض ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈانٹیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا تھا وہ اس نے کیا نہیں ہے. اب یہ طبیعت کا وہی عذر لے کے دوبارہ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں نے پرہیز کہا تھا نا وہ اس نے کیا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی سا معاملہ ہے یہ. وہ کس طرح کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں نا تو ہم پر فرد جرم عائد ہو گئی تو اب اس کے بعد ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو اب ہمارا وکیل اس طرح کی جرا نہ کر سکے، وکیل اس طرح کی بات نہ بیان کر سکے، یا جج ہماری بات سے مطمئن نہ ہو اور ایک فیصلہ کر دیا تو اب ہمارے اوپر فرد جرم لگ جائے گی. تو اب ہم اگر دارالفتہ میں چلے گئے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا، تو اب اگر انہوں نے کہہ دیا نا طلاق ہو گئی تو اب ہمارے لیے بچت کی کوئی صورت نہیں ہوگی. انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا تو اب اس صورت میں ہمارے لیے کوئی بچت کی صورت نہیں ہوگی. تو پہلے ادھر ادھر بھاگ کر دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ہمارے لیے نکلتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے حق میں ہوگا تو ہم مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. تو اب مفتی صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے زیادہ اچھا بیان کر لینے کی وجہ سے یا کسی کی کوشش کر لینے کی وجہ سے یا کسی کے دلائل سے مطمئن ہونے کی وجہ سے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں اور دوسرے کے خلاف فیصلہ کر دیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا ماحول بنا کر جائیں گے تو مفتی صاحب آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، نہیں ہوگا تو دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. مفتی صاحب نے آج جائیں، 10 دن بعد جائیں، مہینے بعد جائیں، سال بعد جائیں، چاہے آپ خود بیان کریں مسئلہ، چاہے آپ کی جگہ پر کوئی اور مسئلہ بیان کرے، جو شریعت کا حکم ہوگا وہی آپ کو بتائیں گے. اگر طلاق ہو چکی تو اب آپ چاہے کسی بھی طریقے سے معلوم کریں گے تو وہ طلاق ہو چکی، اور اگر نہیں ہوئی تو آپ کچھ بھی کریں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوئی. مفتی صاحب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پوچھنا وہیں چاہیے نا، اتھنٹک جہاں سے علم حاصل ہو. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر طلاق واقع ہو چکی تو ہم کہہ دیں طلاق نہیں ہوئی، اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے دنیا کے سارے مفتیان کرام کہہ دیں کہ طلاق نہیں ہوئی حالانکہ طلاق ہو چکی ہے اور واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کے اس طرح کہہ دینے کی وجہ سے طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، طلاق تو ہو چکی. اور واقعی جو مفتی ہوگا، مفتی اسلام ہوگا، وہ کبھی اس طرح کا کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا. وہ بڑی ذمہ داری ہے اس کو لکھ کر بھی، یا زبانی بھی اگر آدمی بتا رہا ہے، لکھ کر یا دے رہا ہے، اسٹیمپ لگا کے دے رہا ہے، اپنے ادارے کے طور پر دے رہا ہے، تو اور دعوت اسلامی کے انداز تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں محتاط طریقہ کس قدر احتیاط والا وہ انداز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ فتاوی جات وہ جاری کیے جاتے ہیں. تو یہ ہماری بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ یہ لیا وہ فتویٰ جگہ جگہ لے کر جائیں گے، آپ دوسری جگہ دکھائیں گے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن کریں وہاں جہاں واقعی ہی صحیح معنی میں علماء حق ہوں، علماء اہل سنت ہوں، وہاں پہ آپ جا کر اس بات کو جو اس طرح کا معاملہ بھی ہو تو آپ وہاں جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. عرفان صاحب، سوال ان کا تھا رات کے اندھیرے میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں علماء کرام نے پرانی کتابوں میں کہ جب رات کو روشنی کا اتنا عام انتظام نہیں ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں قربانی کرتے وقت چونکہ یہ اندیشہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں رگیں پورے طور پہ کٹ پائیں گی نہیں کٹ پائیں گی، تو اس غلطی کے اندیشے سے بچنے کے لیے علماء کرام نے لکھا تھا کہ رات کو قربانی کرنا جو ہے نا مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس کا تعلق میرا خیال قربانی کا ذبح سے ہے، بیسک ذبح سے ایسے ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں جب روشنی کا زیادہ انتظام ہونے لگا تو پھر فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر روشنی کا زیادہ انتظام وہاں پر موجود ہے کہ وہاں اتنی روشنی جیسے گویا دن چڑھا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، تو وہاں رات میں قربانی کرنا جو ہے نا وہ بلا کراہت درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ ابھی بھی یہی نکلا کہ ابھی بھی اگر کوئی گاؤں دیہات ایسا ہے جہاں روشنی نہیں ہے
تو وہ رات میں اندھیرے میں نہ کریں. جی اندھیرے میں قربانی نہیں، رات کہنے کی بجائے یوں کہہ لیا جائے کہ اندھیرے میں قربانی کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اجالے میں قربانی کرنا کہ جہاں پر کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے رگوں کے کٹنے میں، تو وہاں قربانی کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے گاؤں ہے، چاہے شہر ہے، چاہے دن کے وقت ہی کسی اندھیرے والی جگہ پہ چلے گئے اور قربانی کی، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک میسیج ہے، یہ کہہ رہے کہ 13 تولے سونا ہے، 64,000 روپے ہیں، منتھلی بھی کچھ آمدنی ہے. یہ اتنا کچھ لکھ کے ساجد صاحب کہہ رہے ہیں ابھی بھی قربانی ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ نصاب تو جیسا پہلے بتایا گیا قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ 52.5 تولے 52.5 تولہ سلور کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ نصاب ہے. تو اگر ان کے اوپر قرضہ نہیں ہے اور ان کے پاس یہ سارا مال ہے، یعنی سونا چاندی ہے، سونا جس طرح بتا رہا ہے 13 تولے سونا ہے، تو اس کی اکیلے کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کے پاس پیسے بھی ہیں، تو یہ بالکل یقینی طور پر ان پر جو ہے وہ قربانی ہوگی اگر ان کے اوپر قرضہ نہیں ہے. اگر قرضہ ہے تو پھر وہ اس کو مائنس کر کے دیکھیں گے، مائنس کر کے پھر بھی دیکھیں گے اتنا بچ رہا ہے، پھر جو بچ رہا ہے وہ دیکھیں گے کتنا ہے. اگر وہ اس لیول تک پہنچتا ہے 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ کے برابر تو یا اس سے زائد، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور اگر قرضہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے وہ سارا اس میں ڈوبا ہوا ہے، یا جو بچ رہا ہے وہ 52.5 تولے سے کم بچ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انس صاحب یہ ایک میسج ہے، یہ کہہ رہے گھر پہ پالا تھا جانور، بکرا وغیرہ ہوگا، تو اب اس کے 2 مہینے سے کان کے پاس کوئی خارش والا معاملہ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے؟ معمولی سی خارش ہے، اگر چاہے اس کا تھوڑا سا زخم بھی بن جائے اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تھوڑے دوائی وغیرہ لگا لیں، قربانی کے دنوں تک ٹھیک ہو جائے، ورنہ کوئی حرج نہیں. وہ ایسا ہے کہ پورے جسم کے اوپر ہی خارش ہو جائے اور عیب بالکل واضح ہو جائے، وہ مسئلہ ہو. ایسے جانور تو وہ تو خارش کر کر کے دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے ویسے ہی اپنے کو زخمی کر دیتا ہے. بہت زیادہ ان کی جلد وہ آپ کو کئیوں نے دیکھی ہوگی، وہ عجیب و غریب کی طرح کی ہو جاتی. ٹھیک ہے. پنڈی سے ہی سوال ہے، نوید صاحب آپ سے ہی کرتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ 2 یا 4 لوگ مل کر اگر قربانی کریں تو اس میں کیا ہے؟ قربانی کے اندر آج کل عموماً لوگوں کا یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ساتھ ہی ایک کنسپٹ تو یہ ہوتا ہے کہ 7 پورے حصے کرنا ہی ضروری ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ طاق حصے کرنا ضروری ہے، آپ جو ہے وہ جفت نہیں کر سکتے، یعنی 2 4 6 نہیں کر سکتے. دونوں کنسپٹ درست نہیں ہیں. اس میں اگر کسی نے 1 2 3 4 5 6 7 یعنی 7 سے کم جتنے بھی حصے کیے، اگر وہ سب کا کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی قربانی ہو گئی اور درست ہے. اسی طریقے سے اگر 7 سے کم حصے کرتے ہیں، 1 کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ان کی قربانی ہو جائے گی اور یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے جانور میں اگر 3 حصے ہی کر کے 3 بندوں نے کر دیا تو کوئی مسئلہ، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، درست ہے. اور 3 حصوں میں گوشت تقسیم کر لیں گے، 3 حصوں میں رقم تقسیم کر لیں گے، پورا 7 کرنا کو اس میں ضروری نہیں. بعض کا صاحب 2 بندے مل جاتے ہیں، 2 بندے پھر کیا کریں، 3.5 اب یہ ایک 3 حصے لے، دوسرے 4 لے، یہ ضروری ہے یا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 7 بڑے جانور میں جو فرمایا گیا نا کہ 7 حصے ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے. زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں، اس سے کم 2 3 4 5 یہ ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر 2 شریک ہیں، 2 بندوں نے جانور خریدا ہے، اب آدھا آدھا بھی ہو سکتا ہے، 3.5 حصے یہ بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یہ 2 قربانیاں شمار ہوں گی. یعنی ایک بندے کی 3.5 جو کیا حصہ آدھا، وہ یعنی ٹوٹل 2 قربانیاں یہ اس جانور کی شمار ہوں گی. اصل لازمی چیز یہ ہے کہ اس جانور کے اندر جو اس بندے کا حصہ آ رہا ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. یہ ایک ضروری وضاحت ہے. مثال کے طور پر ایک جانور آ رہا 70,000 کا، ٹھیک ہے، اب اس نے ایک بندے نے کہا کہ میں 5,000 میں لا لیتا ہوں، تم جو ہے 65,000 میں لا لو. تو اب کیا ہوا، حصے تو 2 ہی ہو گئے، ابھی 2 بندے شریک ہو گئے، لیکن ایک کا جو حصہ 5,000 والے کا وہ 7ویں حصے سے کم ہے، کیونکہ اس کا 7واں حصہ کتنا بن رہا ہے، یہ 10,000 روپے کا بن رہا ہے. اب اس نے اس سے کم ملائے ہیں. اس طور پر جو اگر شرکت کی جائے گی تو پھر وہ قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، یعنی جس کا کم ہے اس کی بھی نہیں ہوئی اور دوسرے کی بھی ساتھ میں قربانی نہیں ہوئی. ہاں یوں ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسے کم ہیں، میں 5,000 ہی دے سکتا ہوں، باقی آپ دے دیں. اب آپ یوں طے کر سکتے ہیں بھائی آپ کا حصہ تو پورا ہی ہوگا، 7واں آپ کا حصہ 7واں پورا ہی ہے، آپ کے جو 5,000 کم پڑے ہیں وہ میں ڈال دیتا ہوں اپنی طرف سے،
اور باقی 60,000 جو ہے وہ میری طرف سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ 5,000 کا ہم آپ کو آدھا حصہ دیں. ہاں حصہ کام نہیں کیا, حصہ پورا آپ کو 7واں حصہ پورا کر دیا. تو یوں چونکہ 7واں حصہ جانور میں اس کا پورا ہے, اس لیے اب قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ لازمی چیز ہے. جو 3.5 والا معاملہ ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیسرا بھلے آدھا آدھا رہ رہا ہے کیونکہ ایک سے تو زائد ہے نا. یہ وہ نفل ہے نا. اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر ہم 4 بندے مل کر, ہم کے اوپر قربانی واجب نہیں, ہم تھوڑے پیسے ملا کر ایک بکرا کر لے تو کیا کہیں گے کسی کی قربانی نہیں ہوئی, سب کو ایک نفلی طور پر شرکت کا ثواب مل گیا نا. اسی طرح جب وہ 3.5 ہے تو وہ بکرا چاروں کی طرف سے ہوگا نہیں, وہ قربانی ساری کی طور پر نفلی گئی نا, کسی ایک کی طرف سے ادا ہی نہیں ہوا. اچھا, کئی مرتبہ لوگ کہتے چلو گھر میں ایک ہی کر لو, چلو گھر میں رونق ہو جائے ذرا. یہ میں آپ سے سوال لکھ کے آنے والا تھا, چلے آپ تھوڑی سی تمیز باندھی. یہ ایک نفلی ہے نا. اچھا, اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ 2 بندوں نے جب کیا ان کا ایک واجب ادا ہو گیا, باقی جو حصے ہوئے وہ نفلی طور پر گئے. ٹھیک ہے, اور جب نفلی طور پر گئے تو نفلی میں آدھا حصہ بھی برکت کے طور پر اگر ڈال دیا جائے تو کیا حرج ہے. جس طرح ہم کٹھے کر کے پیسے ایک بکرا لے لیں, چاہے ایک طرف سے واجب کسی کا ادا نہیں ہوگا, نفلی طور پر سارے شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک پوسٹ وہ دیکھی کہتے ہیں کہ ایک ہی بکرا سب گھر والوں کی طرف سے بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے, ایسا کیا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر واجب قربانی ہے تو جس کے اوپر واجب ہے اور جتنوں پر واجب ہے, گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان پہ واجب ہے تو سب کو کرنی پڑے. واجب قربانی 4 پر ہو اور 4 کی طرف سے ایک بکرا کر دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو پھر معاملہ بکرے کو تو گائے سے بھی بڑھا دیا انہوں نے. گائے میں ہم کہتے ہیں 7 حصے ہو سکتے ہیں, تو بکرے میں تو اگر گھر کے 14 افراد ہیں تو 14 حصے کر دیے. صحیح ہے, گھر میں اگر 10 افراد ہیں جن پہ 10 پہ قربانی لازم آ رہی تو انہوں نے بکرے کو جو ہے نا گائے سے بڑھا دیا. حالانکہ یہ تو صراحتاً احادیث کے بھی خلاف ہے کہ احادیث میں گائے اور اونٹ جو بڑے جانور ہیں ان میں بھی صرف 7 کا ہی فرمایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے پورے گھر کی طرف سے نہیں ہو سکتی اگر گھر میں 7 سے زیادہ افراد ہوں. بالکل واضح. تو جب گائے جو ہے یہ اگر 8 افراد گھر کے موجود ہیں ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی تو ایک چھوٹا بکرا 8 افراد کی طرف سے کیسے ہو جائے گا؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر قربانی واجب ہے تو جتنوں پر واجب ہے ہر ایک کو اپنی قربانی کرنی پڑے گی. اور اپنی قربانی کرنے کے لیے ایک اگر بکرا ہے تو وہ ایک کی طرف سے ہی ہے, گائے ہے تو وہ صرف 7 کی طرف سے ہو سکتی ہے, گائے بھی 7 سے زیادہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ایک بکرا سب کی طرف سے, تو یہ فلسفہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بکرا صرف ایک کی طرف سے. اور وہ ایک روایت بھی اس طرح کی پڑی, حالانکہ اس کی واضح ترین اس میں واضح صراحت کے ساتھ بیان ہے, اور شارحین نے بھی لکھا کہ ایک بکرا اگر کوئی ایک کرتا تھا تو وہ خود بھی اس سے مراد اس سے خود کھانا, گھر والوں کو بھی کھلانا, یعنی کھلانا مراد تھا, نہ کہ یہ تھا کہ سب کے لیے وہ کافی ہوئے تھے. یعنی اس کا کھانا گوشت اس کا خود بھی کھاتے, گھر والے بھی کھاتے. تو یہ اس سے مراد اس طرح کا وہ لیا گیا ہے, اور باقی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بکرا وہ سب گھر والوں. تو پھر یہ جو حد بندی فرمائی گئی جانوروں میں کہ گائے میں 7 چل جائیں گے, ٹھیک ہے, اونٹ میں 7 چل جائے, اس حد بندی کو کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, کہ جب ایک جانور پورے گھر کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے تو گھر میں تو پھر 7 سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر جب ایک گھر کے 7 سے زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں تو گھر کے باہر کے بھی 7 سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں. یعنی گھر اور غیر گھر میں کی پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو اصل وجوب ہے کہ جتنوں پر واجب ہے سب نے کرنی ہے, اور بکرا جو ہوگا وہ صرف ایک بندے کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نبی صاحب سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ قرضہ ہو تو قربانی کر سکتے ہیں, یا 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم جب نصاب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو قرضہ مائنس کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ خود کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے قرضہ ہے اس کی بھی ادائیگی ہم کر رہے ہیں, یا اس کا ٹائم پیریڈ ہے, تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی کیا اگر وہ کرنا چاہیں؟ دیکھیں اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے اور قرض اس کا اتنا ہے کہ جو قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس نصاب کی مقدار میں مال نہیں موجود, تو اب قربانی اس پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کو ثواب اس کو قربانی کا مل جائے گا. تو اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت آئے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ بڑھے گا, اور اگلے سال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ استطاعت بھی پیدا فرما دے گا. تو بہتر صورت یہی ہے کہ قربانی کر لی جائے, لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. ساجد صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کی قربانی شوہر کرے گا, کس پہ لازم ہے؟ جس پہ قربانی لازم ہے اصل تو وہی کرنا, اس پہ پابندی ہے. مثلا اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے, سونا رکھا ہوا ہے یا کرنسی کی شکل میں جو نصاب تک پہنچتا ہے, اب قربانی اس پر لازم ہے, اصل فریضہ اسی کے ذمے پر ہے. لیکن اگر وہ اس کا شوہر اس کی طرف سے کر دیتا ہے,
خود سے کر دیتا ہے یا عورت اس سے ریکویسٹ کرتی ہے اور شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو یہ صورت بھی درست ہے. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی، آپ کے ذمہ پر لازم آپ یا اس کے پاس استطاعت یا استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، تو ظاہری بات ہے پھر جس کے پاس مال ہے قربانی اس کے ذمہ لازم ہے. اب عورت کے پاس چونکہ مال ہے اسی وجہ سے تو شریعت نے اس پر لازم کی ہے، لہٰذا وہ اپنے مال کو چاہے بیچے، سونا وغیرہ ہے تو، یا پھر اگر قرض اٹھا کے کرنا چاہے تو اس طور پر کر لے، لیکن واجب اس کو اپنا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ زکوٰۃ میں بھی آتا ہے، جب زکوٰۃ کا ٹائم ہوتا ہے تو بھی شوہر کو کہا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی اجازت سے اور باہمی نظامبندی سے ایسا ہو رہا ہے، شوہر دے رہے ہوتے ہیں، یا قربانی میں بھی جانور لے کر آئے اس کا حصہ ڈال دیا، دیگر کا بھی جہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں پوزیشن یہ آ جاتی ہے کہ شوہر خود سیلری والا ہے، نبی صاحب وہاں معاملات کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں. اب بعض اوقات یہ بھی مسائل آتے ہیں کہ بیوی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوئی جہیز کے اندر اس کے پاس کافی زیادہ سونا ہے. اب شوہر جو ہے وہ جاب کرنے والا ہے، اب وہ کہتا ہے میری جتنی سیلری ہے اس سے بھی اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس صورت میں اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ قرضہ، شوہر کو تو نہیں کہا جائے گا قرضہ اٹھاؤ آپ خود اس کو زکوٰۃ دو. تو ان کو ہی کرنی چاہیے. عورتوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے. ہم صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جس طرح وہ خرچ کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا پوچھنے آئیں تو بھی اپنے کنگن اتار کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو یہ ان کو بھی کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں 10 اوصاف، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس کے اندر ایک والمتصدقین والمتصدقات، یہ ان کے بھی اوصاف بیان کیے کہ خرچ کرنے والی، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. تو عورتیں یہ نہ کہیں بس یہ منع کے ابا کا کام ہے، یہ قربانی ہے تو منع کے ابا نہیں، منع کی اماں کو ہی کرنا پڑے گا. وہ بھی لگائے اس میں پیسہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی درجہ ملے گا، ثواب ملے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ پیسے لینے چاہیے نا صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جیسا کہ واقعی آپ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں صحابیات کی، ایسی کئی مثالیں ہیں صدقہ خیرات کرنے کے حوالے سے. تو ہماری اگر عورتوں کا ذہن بن جائے تو ہماری نسلوں کا بھی ذہن بن جائے. ماشاءاللہ. اگر ہماری عورتوں کو یہ تربیت ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور چاہے تھوڑی سی آزمائش بھی آئے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو سب سے زیادہ جو بعض دفعہ گھر میں مسائل آتے ہیں پیسوں کی کمی کے، وہ عورتوں کی طرف سے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کی جو کمی ہے، جو مسائل ہیں، وہ دور فرما دے. تھوڑی سی مشقت کر لی جائے. ویسے بھی عورتوں نے کئی جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، حاجت سے زائد کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دے دیا جائے تو اصل میں اس کنسپٹ کو دور کرنا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو زیور ان کے پاس ہے نا، مر جائیں، گھر چل جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے زیور نہیں بیچنا. یہ زیور ہم نے اپنے بچوں کے لیے ہے، شادیوں کے لیے یا کچھ ہے. حالانکہ ایسا ہے کہ اگر عورت پر زکوٰۃ فرض ہے یا قربانی واجب ہے تو اس صورت میں عورت اپنے مال میں سے کرے. اگر اور اس کے پاس الگ سے مال نہیں ہے تو جس کی وجہ سے اس پر قربانی یا زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی میں سے کچھ بیچ کر ادا کر دے یا اسی میں سے ادا کر دے. اور سونے کی وجہ سے اگر اس پر قربانی آ رہی ہے یا سونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ آ رہی ہے تو وہ اسی میں سے ادا کرے اور اسی میں سے قربانی کے لیے دے اور قربانی لے کا جانور لے اور زکوٰۃ ادا کرے. لیکن عموماً عورتوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے، ایسے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ عموماً ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے زیور نہیں بیچنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہرحال یہ قسم کھائی بھی ہو تو اس کا کفارہ دے دے، اور شرعی جو معاملات ہیں ان کو پورے وہ کر لینے چاہیے. ماشاءاللہ یہی دارالتعلیم سنت کا حسن ہے. لیکن پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً یوں کہہ لیں کہ 40 سے زائد ہو سکتا ہے ہم نے شرعی مسائل اس طرح بیان کیے ہوں، اور مختلف انداز سے سیکھنے سمجھنے کی، مسائل کی حکمت کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں دلائل کیا ہوتے ہیں. تو یہ ہے علماء کی بہاریں ہوتی ہیں، اور بہت اچھا لگا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے، علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل کو عام کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو دین متین کے احکامات ہم نے سیکھے سمجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.